اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جس نے نہ کوئی عالمی جنگ جیتی، نہ کسی طاقت پر حملہ کیا، نہ کسی دارالحکومت پر قبضہ کیا، مگر اس کے باوجود آج دنیا کی معیشت، تجارت اور فیصلوں پر اس کا اثر موجود ہے، تو شاید آپ رک کر سوچنے لگیں گے۔ یہ طاقت نہ نعروں سے آئی، نہ توپوں سے، بلکہ خاموشی سے آئی، جیسے کسی کمرے میں لائٹ مدھم ہو اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اندھیرا کب چھا گیا۔ یہ کہانی طاقت کے زور کی نہیں، صبر کے ہتھیار کی ہے۔ یہ کہانی جنگ کی نہیں، انحصار کی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں سمجھانے والی ہے کہ آج کی دنیا میں طاقت کیسے بغیر ایک گولی چلائے منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر آج ہم چین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک طاقتور، منظم اور با اثر ملک نظر آتا ہے، لیکن یہ تصویر ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ 1949 کے بعد کا چین ایک غریب، دنیا سے کٹا ہوا اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ جانے والا ملک تھا۔ نہ اس کے پاس جدید صنعت تھی، نہ عالمی منڈیوں تک رسائی، اور نہ ہی وہ عسکری طور پر کسی بڑی طاقت کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں موجود تھا۔ چین کی معیشت کمزور تھی، عوام غربت میں زندگی گزار رہے تھے، اور عالمی نظام میں چین کی حیثیت ایک ایسے ملک کی تھی جسے زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اکثر ریاستیں جذبات میں آ کر یا تو طاقت آزمانے کی کوشش کرتی ہیں یا پھر اندرونی انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مگر چین نے یہاں ایک بالکل مختلف اور غیر روایتی راستہ اختیار کر لیا۔ چینی قیادت نے ابتدا ہی میں ایک تلخ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ اس وقت مغرب سے، خاص طور پر امریکہ اور اس کے بنائے ہوئے عالمی نظام سے براہ راست مقابلہ ممکن نہیں۔ یہ تسلیم کرنا کمزوری نہیں بلکہ غیر معمولی سیاسی بصیرت تھی۔ چین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تصادم کے بجائے صبر کو اپنائے گا اور فوری برتری حاصل کرنے کے بجائے طویل المدت طاقت کی بنیاد رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چین وقتی طور پر پیچھے رہنے کو تیار تھا، مگر اس شرط پر کہ مستقبل میں وہ کسی پر انحصار نہ کرے بلکہ دنیا اس پر انحصار کرے۔ یہی سوچ چین کی پوری حکمت عملی کا نقطہ آغاز بنی۔ چین نے دنیا کو یہ پیغام نہیں دیا کہ وہ نظام بدلنے آیا ہے۔ اس نے کوئی نظریاتی جنگ نہیں چھیڑی، نہ ہی اس نے انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے برعکس چین نے خود کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کیا جو سیکھنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے اور عالمی نظام کے اندر رہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ چین دنیا کے لیے ایک خطرہ نہیں بنا بلکہ ایک موقع بن گیا۔ مغربی دنیا نے چین کو ایک سستے مزدور والے ملک کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا، مگر چین نے اسی تاثر کو اپنے فائدے میں بدل دیا اور خاموشی سے اپنی بنیادیں مضبوط کرنے لگا۔ یہاں چین نے طاقت کی ایک بالکل نئی تعریف اپنائی۔ اس کے نزدیک طاقت کا مطلب فوجی اڈے قائم کرنا یا دنیا کو دھمکانا نہیں تھا، بلکہ طاقت کا مطلب یہ تھا کہ آپ اتنے ضروری بن جائیں کہ عالمی نظام آپ کے بغیر چل ہی نہ سکے۔ چین نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اصل کنٹرول وہاں ہوتا ہے جہاں سپلائی، پیداوار اور تسلسل ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی معیشت آپ سے جڑی ہو، اگر کارخانے آپ کے ملک میں ہوں، اگر مارکیٹس آپ پر انحصار کریں، تو پھر طاقت خود بخود آپ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، بغیر کسی جنگ کے۔ چین نے خود سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ ہم آج کتنے طاقتور ہیں، بلکہ اس نے یہ سوال کیا کہ 10، 20 اور 30 سال بعد دنیا ہم پر کتنی ڈیپینڈ کرے گی۔ یہی سوال چین کی خاموش مگر فیصلہ کن حکمت عملی کی بنیاد بنا۔ اسی لمحے چین نے طے کر لیا کہ وہ بندوق سے نہیں، نظام سے لڑے گا، نعروں سے نہیں، نتائج سے آگے بڑھے گا، اور شور سے نہیں، خاموشی سے طاقت حاصل کرے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب چین کا غیر متشدد مگر مؤثر پاور شفٹ شروع ہوا۔ چین کی اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوئی جب اس نے سمجھ لیا کہ طاقت کا میدان اب جنگ کا میدان نہیں رہا بلکہ معیشت کا میدان بن چکا ہے۔ 70 کی دہائی کے آخر میں جب دینگ زیاؤپنگ سامنے آئے تو انہوں نے اعلان نہیں کیا کہ ہم سرمایہ دار بن رہے ہیں یا نظریاتی طور پر بدل رہے ہیں، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ یہی جملہ چین کی تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ چین نے بند دروازوں والی معیشت کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا، محدود مگر کنٹرولڈ سرمایہ داری کو اجازت دی اور ریاست کی نگرانی میں مارکیٹ کو سانس لینے کا موقع دیا۔ یہ کوئی اچانک چھلانگ نہیں تھی بلکہ ایک ناپا تلا قدم تھا جس میں ریاست ہر لمحہ کنٹرول میں رہی۔ اس فیصلے کے بعد چین نے خود کو دنیا کی فیکٹری میں بدلنے کی تیاری شروع کر دی۔ مغربی دنیا سستی پیداوار کی تلاش میں تھی اور چین نے یہ خلا بالکل خاموشی سے پر کر دیا۔ فیکٹریاں لگی، مزدور دستیاب تھے، ریاست نے انفراسٹرکچر بنایا اور قوانین کو اس طرح ڈھال دیا کہ بیرونی سرمایہ چین کے لیے فائدہ مند بنے۔ چین نے دنیا کو یہ یقین دلایا کہ وہ ایک قابل اعتماد پیداواری شراکت دار ہے۔ اس مرحلے پر چین نے کوئی نظریہ نہیں بیچا، کوئی سیاسی شرط نہیں رکھی، اس نے صرف چیزیں بنائی، سستی بھی اور وقت پر بھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں طاقت کی سمت آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ رفتہ رفتہ مغربی کمپنیاں چین پر ڈیپینڈنٹ ہونے لگی۔ الیکٹرانکس، ٹیکسٹائل،
مشینری، حتیٰ کہ نایاب معدنیات تک چین عالمی سپلائی چین کے دل میں بیٹھ گیا۔ یہ انحصار کسی معاہدے کے ذریعے نہیں آیا، بلکہ ضرورت کے ذریعے آیا۔ جیسے جیسے دنیا چین پر زیادہ انحصار کرتی گئی، ویسے ویسے چین کی پوزیشن مضبوط ہوتی گئی۔ یہاں طاقت کسی دباؤ یا دھمکی کے ذریعے نہیں بنی، بلکہ اس سادہ حقیقت کے ذریعے بنی کہ اگر چین رک جائے تو دنیا کو نقصان زیادہ ہوگا۔ یہی وہ کرٹیکل موڑ تھا جہاں طاقت کی نوعیت بدل گئی۔ اب طاقت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کو حکم دیں، بلکہ یہ تھا کہ آپ کو نظر انداز کرنا ممکن نہ رہے۔ چین نے خود کو عالمی معیشت میں اس طرح ایمپٹ کر دیا کہ سپلائی چین کے بغیر کسی جنگ کے، کسی اعلان کے، طاقت کا توازن اس کی طرف جھکنے لگا۔ اور یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا کہ دنیا کو اس کا اندازہ تب ہوا جب انحصار مکمل ہو چکا تھا۔ اس پورے عمل میں ایک اور اہم بات یہ تھی کہ چین نے اپنی ریاست ساخت کو افراد سے اوپر رکھا۔ فیصلے کسی ایک لیڈر کی مقبولیت پر نہیں، بلکہ ادارہ جاتی منصوبہ بندی پر ہوتے رہے۔ لیڈرشپ ٹرانزیشن کنٹرول رہی اور پالیسی کا تسلسل برقرار رکھا گیا۔ جہاں دیگر ممالک سیاسی افراتفری، الیکشن سائیکل اور عوامی دباؤ میں پھنستے رہے، وہاں چین نے خاموشی سے تسلسل کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا۔ یہی تسلسل آگے چل کر چین کے غیر متشدد پاور شفٹ کو ناقابل واپسی بنا دیتا ہے۔ جب چین نے یہ طے کر لیا کہ صرف فیکٹریاں کافی نہیں ہوں گی، تو اس نے طاقت کے اگلے مرحلے کی طرف قدم بڑھایا، اور وہ تھا انفراسٹرکچر کے ذریعے اثر و رسوخ۔ اسی سوچ سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو وجود میں آیا، جسے اکثر لوگ صرف سڑکوں اور بندرگاہوں کا منصوبہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ طاقت کی منتقلی کا ایک نیا ماڈل تھا۔ چین نے فوج بھیجنے کے بجائے سڑکیں بنائیں، قبضہ کرنے کے بجائے بندرگاہیں تعمیر کی، اور حکم دینے کے بجائے قرض اور سرمایہ کاری کے ذریعے تعلق قائم کیا۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس میں سامنے والا ملک بظاہر آزاد رہتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا معاشی ڈھانچہ چین کے ساتھ جڑتا چلا جاتا تھا۔ اس انفراسٹرکچر کی طاقت یہ تھی کہ یہ وقتی نہیں بلکہ دہائیوں پر محیط ہوتی ہے۔ ایک بندرگاہ، ایک ریلوے لائن یا ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک صرف ایک منصوبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے ملک کی سمت متعین کر دیتا ہے۔ چین نے اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ایشیا، افریقہ اور یورپ تک ایسے منصوبے شروع کیے جنہوں نے مقامی معیشتوں کو چین کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہاں طاقت بندوق کے زور پر نہیں آئی، بلکہ اس سادہ حقیقت کے ذریعے آئی کہ جو ملک اس نیٹ ورک کا حصہ بن گیا، اس کے لیے چین سے الگ ہونا مشکل ہوتا چلا گیا۔ اسی دوران چین نے ایک اور محاذ پر خاموشی سے کام شروع کیا، اور وہ تھا ٹیکنالوجی۔ چین نے یہ جان لیا تھا کہ مستقبل کی طاقت میدان جنگ میں نہیں بلکہ ڈیٹا، نیٹ ورکس اور پلیٹ فارمز میں ہوگی۔ اس لیے اس نے مصنوعی ذہانت، 5G، فن ٹیک اور نگرانی کی ٹیکنالوجی میں بھاری سرمایہ کاری کی۔ چین نے ٹیکنالوجی کسی نظریے کے ساتھ نہیں بیچی، بلکہ ایک مکمل سسٹم کے طور پر پیش کی، سستی، قابل عمل اور فوری نتائج دینے والی۔ بہت سے ممالک کے لیے یہ ایک عملی انتخاب تھا، نہ کہ نظریاتی۔ چین کی اس حکمت عملی کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ اس نے ثقافتی جارحیت سے پرہیز کیا۔ اس نے دنیا کو یہ نہیں کہا کہ ہماری اقدار اپناؤ، ہمارا نظام نقل کرو یا ہمارا نظریہ قبول کرو۔ اس کے برعکس چین نے خود کو ایک متبادل کے طور پر پیش کیا، دشمن کے طور پر نہیں۔ اس نے تجارت، تعلیمی تبادلوں اور زبان کے اداروں کے ذریعے نرم موجودگی قائم کی، مگر اخلاقی لیکچرز دینے سے گریز کیا۔ یہی غیر جارحانہ رویہ بہت سے ممالک کے لیے چین کو قابل قبول بناتا چلا گیا۔ یہ تمام اقدامات مل کر ایک ایسا ماحول بناتے گئے جہاں طاقت اوپر سے نیچے نہیں آئی بلکہ آہستہ آہستہ اوپر منتقل ہوئی۔ پہلے کاروباری طبقہ، پھر ادارے اور آخر کار ریاستی فیصلے چین کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگے۔ یہ کوئی انقلاب نہیں تھا، نہ کوئی بغاوت تھی، بلکہ ایک خاموش الائنمنٹ تھا جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ چین نے بغیر جنگ، بغیر شور اور بغیر اعلان کے ثابت کر دیا کہ اگر آپ پلیٹ فارمز، نیٹ ورکس اور انفراسٹرکچر کنٹرول کر لیں تو طاقت خود بخود آپ کی طرف چل آتی ہے۔ اگر آج ہم دنیا کو دیکھیں تو چین کہیں بھی یہ اعلان نہیں کرتا کہ وہ دنیا پر حاوی ہو چکا ہے، وہ کسی عالمی نظام کو گرانے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عالمی توازن آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدل چکا ہے۔ چین درجنوں ممالک کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن چکا ہے، عالمی پیداوار کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے، اور انفراسٹرکچر فائنانسنگ میں وہ ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ بغیر کسی جنگ، قبضے یا انقلاب کے بغیر ہوا۔ طاقت یہاں کسی فتح کے اعلان سے نہیں آئی، بلکہ اس خاموش حقیقت سے آئی کہ دنیا کے فیصلے چین کو نظر انداز کر کے ممکن نہیں رہے۔ اس مرحلے پر چین کو غلبے کی ضرورت نہیں، اسے صرف ناگزیر رہنے کی ضرورت ہے۔ جدید دنیا میں طاقت کا مطلب یہ نہیں رہا کہ آپ دوسروں کو کیا کرنے کا حکم دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے موجود آپشنز کو کیسے شکل دیتے ہیں۔ جب سپلائی چین آپ سے جڑی ہو، جب انفراسٹرکچر آپ کے ساتھ بندھا ہوا ہو، اور جب ٹیکنالوجی آپ کے پلیٹ فارمز پر کھڑی ہو، تو فیصلے خود بخود آپ کی سمت
झुकने लगते हैं। ये कंट्रोल कब्जे के बगैर होता है और यही वजह है कि ये ज़्यादा पायदार भी होता है। चीन ने अपनी इस पेशरफ्त में एक और अहम असूल को अपनाया, मुस्तकिल मिजाजी। इसने दाखिली बयानिए को कंट्रोल में रखा, बैरूनी पैगाम रसाई में एहतियात बरती और नज़रियाती तसादुम से गरेज किया। चीन ने बड़े बड़े दावों के बजाय नताइज को बोलने दिया। वक्त के साथ साथ यही तसलसल इसके साख बन गया। दुनिया ने चीन पर इसलिए भरोसा नहीं किया कि वो कामिल था, बल्कि इसलिए किया कि वो काबिल पेशगोई था, और आलमी निज़ाम में काबिल पेशगोई होना ताकत की एक बड़ी शक्ल है। यहाँ एक अहम समझने वाली बात यह है कि चीन ने दुनिया के निज़ाम को गिराने की कोशिश नहीं की, इसने इस निज़ाम में जगह बनाई, आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम, यहाँ तक कि मरकज़ खुद इसकी तरफ सरकने लगा। ये ताकत की वो मुंतकिली है जो शोर नहीं मचाती मगर देर पा होती है। बहुत से ममालिक ने इस तब्दीली को ताउन समझा, तिजारत समझा या तरक्की समझा, और यही इस मॉडल की असल कामयाबी थी। जब ताकत ताउन जैसी लगने लगे तो मज़ाहमत खुद ब खुद कम हो जाती है। आखिर में अगर इस पूरी कहानी से एक सबक निकलता है तो वो ये है कि जदीद दौर में ताकत का रास्ता टैंकों और तोपों से नहीं गुजरता। ताकत वहाँ मुंतकिल होती है जहाँ इन्हिसार बनता है, जहाँ तसलसल होता है और जहाँ ऑप्शंस मौजूद होते हैं। चीन ने साबित कर दिया कि अगर आप सब्र करें, निज़ाम को समझें और ख़ुद को नागज़ीर बना लें तो ताकत खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाती है। यही वजह है कि आज चीन ने दुनिया का निज़ाम नहीं बदला, बल्कि वो इसमें इस तरह दाखिल हुआ कि निज़ाम खुद इसके गिर्द घूमने लगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।